بڑا انٹرسٹنگ دن ہے آج پاکستان کی سیاست کا. یوں تو 2 نومبر کا لوگوں کو بے-تابی سے انتظار ہے, خاص طور پہ صحافیوں کو, جرنلسٹ کو جو خبر کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ 2 نومبر کو کیا ہوگا. حکومت کو بھی انتظار ہے 2 نومبر کیا ہوگا, لیکن اس سے پہلے عمران صاحب نے جو ہے وہ اور بڑی خبریں ہمیں دے دی ہیں اور عوام کے لیے دی ہیں. آج انہوں نے تہلکہ خیز انکشاف کیا اور انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کے فرنٹ مین ہیں جاوید صادق صاحب, اور جاوید صادق وہ ہے بقول عمران خان صاحب کے جنہوں نے نیو اسلام آباد ایئرپورٹ, سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک, عارفہ کریم ٹاورز, قائدب سولر پارک بہاولپور اور ملتان سکر سی پیک موٹر وے سیکشن میں اربوں روپے کی کمیشن شہباز شریف صاحب کے بہاف پر مبینہ طور پر وصول کی. مبینہ تو میں یوز کر رہا ہوں, عمران صاحب نے تو خیر اس بارے میں مبینہ شبینہ کا لفظ یوز ہی نہیں کیا. پہلے سنتے ہیں عمران خان صاحب نے کیا کہا. شہباز شریف پہ اتنا بڑا حملہ کرپشن کا شاید اس سے پہلے کبھی نہیں لگا, اور اس لیے شہباز شریف صاحب خود آنا پڑا میدان میں پریس کانفرنس کر کے. پہلے عمران صاحب کی بات سنتے ہیں, پھر شہباز صاحب کی. جاوید صادق کینیڈا کا وہ سٹیزن ہے. شہباز شریف جب میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں انویسٹر سے تو اپنا آدمی آگے کر دیتے ہیں کہ جی یہ ہیں جی جاوید صادق, ان سے بات کریں, اور وہ کانٹریکٹس میں پھر وہ کمیشن لیتے ہیں. اور یہ نہیں کہ چلیں جاوید صادق کوئی ایک فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوں, وہ ہر فن مولا ہیں, وہ ہر جگہ شہباز شریف کہتے ہیں جی یہ لے جاوید صادق سے بات کریں. نیو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ بھی جاوید صادق کو کانٹریکٹ ملا, پھر سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک تھی, کنسلٹنسی مل گئی, پھر قائد اعظم سولر پارک 11 ارب روپے کی کمیشن لی انہوں نے. ملتان سکر جو موٹر وے ہے اس کے اوپر 15 ارب روپے کی کمیشن, 15 ارب روپے ہضم کر بیٹھے ہیں, اور مزید ٹوٹل ان کا بنے گا 26 ارب روپیہ, 26 ارب 55 کروڑ روپیہ. یہ ہیں شہباز شریف کے فرنٹ مین. کرپشن ان دونوں بھائیوں کے لیے, کرپشن کرنا تو قانونی ہے, کرپشن کے خلاف پرامن احتجاج کرنا غیر قانونی ہے. ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے پاکستان میں. یہ گولیاں بھی مار سکتے ہیں, ماڈل ٹاؤن میں لوگوں کو مار سکتے ہیں, کوئی پکڑا نہیں جاتا. انہوں نے کوئی ہمارے اوپر ہاتھ اٹھایا, یہ غیر آئینی ہے, اور اس باری رد عمل آئے گا اس کا. پھر ہمیں نہ کہنا کہ جی جمہوریت ڈی ریل ہوگی, کیونکہ آپ کر رہے ہوں گے ایک پرامن پروٹیسٹ کو روکنے کے لیے, اپنی کرپشن بچانے کے لیے آپ ذمہ دار ہوں گے جو بھی ہوگا. لو جی, دونوں بھائیاں جو ہے نا وہ کرپشن کے بے تاج بادشاہ کہنے کا مطلب یہ تھا عمران صاحب کا, اور 26 ارب 54 کروڑ شہباز شریف صاحب نے بقول عمران خان کے کمیشن کمائی ہے جاوید صادق نامی فرنٹ مین سے. اتنا ہی ایگزیکٹ ہرجانے کا دعویٰ کیا ہے شہباز شریف صاحب نے ان مطالبے کو, ان کے اور ان کی باتوں کو رد کرتے ہوئے. کیا کہا سن لیتے ہیں. اب آ جائیں جاوید صادق, بالکل میرے جاننے والے ہیں. یہ غلط بیانی کی انہوں نے, جو آئی ٹی ٹاور جو ہے اس کا کانٹریکٹ ہم نے نہیں دیا, یہ پرویز لائی حکومت نے دیا تھا, اور ہماری گورنمنٹ نے اس کو مکمل کروایا ہے. اسلام آباد ایئرپورٹ کا ٹھیکہ وہ تو خیر ہے ہی فیڈرل پروجیکٹ. جو میری معلومات ہیں وہ ہمارا تو پنجاب کا تعلق کوئی نہیں اسے, وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اوارڈ کیا تھا وہ کانٹریکٹ. اگلی بات لے لیں کہ یہ فرنٹ مین شہباز شریف کا, اور 26 ارب روپے کی کمیشن لی. آج میں آخر میں جو ہرجانہ جو میں کا اعلان کروں گا اس میں 26 ارب روپے کا ہرجانہ ہوگا انشاءاللہ. بہاولپور میں سولر پاور پروجیکٹ 100 میگا واٹ کا ہم نے لگایا, اس کی جناب ٹینڈرنگ ہوئی. اس میں یہ جو جاوید صادق صاحب ہیں جس چینی کمپنی کو یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں, انہوں نے بیڈنگ اس میں بڈ دی, اپنی آفر دی انہوں نے. ان کی آفر اس میں ریجیکٹ ہو گئی, اور یہ کسی اور چین کی کمپنی کو یہ کانٹریکٹ ایوارڈ ہوا. اگر میرے یہ فرنٹ مین تھے تو پھر تو ان کو آنے بہانے ملنا چاہیے تھا یہ کانٹریکٹ. قیامت تک بھی آپ شہباز شریف کے خلاف یہ فرنٹ مین نہیں 100 فرنٹ مین اور لے آئیں, ہزاروں فرنٹ مین اور لے آئیں. دھیلا بھی کرپشن کا ثابت ہو جائے تو خان صاحب آپ تو چھوڑ دیں, میں 20 کروڑ عوام کا مجرم ہوں گا. شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں قیامت تک آپ میرے خلاف کرپشن ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ میں نے کرپشن کی نہیں ہے. عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ دونوں بھائیوں کے لیے قانونی ہے کرپشن کرنا. بابر احمان صاحب, کس کی بات میں زیادہ صداقت آپ کو لگتی ہے؟ اب تو خیر معاملہ عدالت میں جائے گا. شہباز شریف صاحب بہت کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں مجھے, تو آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو کانٹینٹس ہیں نا وہ تو نہ میرے علم میں ہے نہ آپ کے علم میں ہے, لیکن ایک بات بڑی زبردست قسم کی ہے, اس پہ ذرا غور کیجئے گا. جناب, جو شہباز شریف صاحب دعویٰ کرتے ہیں نا وہ بڑا ٹیکنیکل دعویٰ ہے. وہ کہتے ہیں قیامت تک میرے خلاف 1 پیسہ اور 1 دھیلا, یہ 2 لفظ انہوں نے رٹے ہوئے ہیں, اس کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکتی. پیسے اور دھیلے کی کرپشن ثابت کرنا میرے خیال میں دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. یہ تو میں ایگری کرتا ہوں شہباز شریف صاحب سے. اچھا, دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں میں عدالت میں جاؤں گا.
تو عدالت میں جائیں نا جی, کس نے آپ کو روکا ہوا ہے. اور پھر جو تیسرا اس کا پہلو ہے, انہوں نے فیکٹس اینڈ فگرز جو دیے ہیں عمران خان صاحب نے, وہ فیکٹس اینڈ فگرز آپ عدالت میں جب لے جائیں گے اس کے بعد آپ دعویٰ کیجئے گا کہ آپ نے ثابت کیا, اور پھر جس طرح ججمنٹ آئے گی پھر ثابت ہوگا. اس سے پہلے میں آپ کو 2 بتا دیتا ہوں. اسحاق ڈار صاحب کی فیملی نے بھی کیا ہوا ہے عمران خان صاحب کے خلاف مقدمہ, اس میں ان کی طرف سے وکیل ہوں. پہلی ڈیٹ پہ وہ پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو لا کہتا ہے جی 30 دن میں آپ 90 دن میں فیصلہ کریں. اس کے بعد ٹھنڈے پڑ گئے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے عمران خان کے عمران خان کے خلاف, اچھا اس سے پہلے, جی ہاں, اسحاق ڈار صاحب کی فیملی نے وہ جو ان کے بچے ہیں انہوں نے کیا ہوا ہے کہ جی آپ نے کہا کہ وہ جو ٹاورز وغیرہ ہیں ان کے حوالے سے. اچھا اس سے پہلے ایک اور بڑا دلچسپ قسم کا مقدمہ اسی طرح کا ہوا تھا, اس میں بھی میں انسیڈنٹلی وکیل ہوں عمران خان کا, اور وہ مقدمہ ایک سابق سیاسی چیف جسٹس نے کیا تھا کہ میں اربوں روپے لے لوں گا اور دیکھنا میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. وہ 500 روپے بھی رکا ہوا مقدمہ, اس کو 2 سال ہو گئے اور اس سے آگے نہیں وہ بڑھنے دے رہے. اور سٹے آرڈر انہوں نے جا کے لیا ہے, یعنی چیف جسٹس جو ہے سابق, انہوں نے سٹے آرڈر جا کے لیا ہوا ہے کہ میں اس میں بطور وکیل ہی پیش نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں کہ کرپشن کی لوکل جتنی بھی داستانیں ہیں نا جی, اور جتنے بھی دعوے ہیں اور جتنے یہ ایلیگیشن ٹریڈنگ ہے, اس کو 2 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. کل جو باتیں کی ہیں IMF نے پاکستان کے منہ کے اوپر تماچا, ایک بات یہ. دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر کرپشن کا پرسیپشن بھی ہے اور کوئی حقیقت بھی ہے تو اس کو ڈٹرمن ہونا چاہیے. تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ٹرانسپیرنسی کس طرح سے ہوگی جی, جس کے خلاف الزام ہو وہ کہ میں اقتدار میں بیٹھا ہوا ہوں. اچھا یہ شہباز شریف صاحب اس طرح کے دعوے پہلے بھی کرتے رہتے ہیں. بجلی والے ان کے دعوے میں فی الحال چھوڑ دیتا ہوں. ایک دعویٰ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, جس دعوے میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر میری کوئی انوالومنٹ کسی طریقے سے بھی ثابت ہو جائے کہ میں جو میسکر ہوا ماڈل ٹاؤن میں اس کا میں ذمہ دار ہوں, صحیح کہہ رہے ہیں ثانیہ ماڈل, ٹھیک ہے جی. اچھا وہ پھر رپورٹ شہباز شریف صاحب کو آج میں مطالبہ کرتا ہوں آپ رپورٹ سامنے لیں نا. رپورٹ میں کیا ایٹم بم چھپ گیا؟ اس میں تو بابر اعظم صاحب رپورٹ میں تو ہم نے پڑھ کے سنائی تھی, رپورٹ میں تو لکھا ہوا ہے کہ ان کی نیگلیجنس ہے اس حوالے سے ایز اے وزیر اعلیٰ. ان کا ایفیڈیوٹ میں کنٹرڈکشن ہے جو انہوں نے دیا ہے وہاں پہ, جو انہوں نے میڈیا ٹاک کی جس دن یہ واقعہ ہوا اور جو ایفیڈیوٹ جمع کرایا جسٹس باقر کو, اس میں تضاد ہے. یہ تو میں نے خود پڑھ کے سنایا. اس رپورٹ کو اس کو چیلنج نہیں کر سکتی پنجاب گورنمنٹ. تو پبلک کریں نا جی, یہ اس کو چیلنج کریں نا. پہلے تو عمران خان کو چھوڑیں, رپورٹ کو چیلنج کریں. انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم چھوڑیں گے نہیں جج صاحب کو. جج صاحب کو تو آپ کچھ نہیں کر سکے, نہ کر سکتے ہیں, آئین میں ایک طریقہ لکھا ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر ان کے دعوے سچے ہیں تو ان کا کون سا دعویٰ اس سے پہلے سچا ثابت ہوا ہے؟ کوئی ایک دعویٰ بتا دیجئے جو انہوں نے سچ ثابت کر کے دکھایا ہو. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں. اچھا ایک دعویٰ آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں. جی یہ کہتے ہیں سی پیک کے خلاف. سی پیک کا کیا تعلق ہے جی دھرنے کے ساتھ؟ دھرنے پہ آپ ذرا ان کی ویڈیو میرے پاس بابر صاحب میں چاہتا ہوں دھرنے پہ ابھی آئے دوبارہ آتا ہوں میں آپ کے پاس. میں چاہ رہا ہوں, میں بالکل آپ سے تفصیلاً اس پہ بات کرنا چاہوں گا ضرور. اس سے ذرا میں یہ کرپشن والا پوائنٹ میں آگے لے کے جاؤں گا, اس کو دوبارہ آپ کو آ رہا ہوں میں. ہارون رشید صاحب 2 چیزوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی اس وقت, پتہ نہیں قوم ڈیوائیڈ ہے یا نہیں لیکن آرگومنٹ ڈیوائیڈ ہے. ایک ہے عمران خان کا آرگومنٹ کہ دونوں بھائی جو ہے جب کرپشن کرتے ہیں اور ان کے لیے یہ چیز قانونی ہے, ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں وہ غیر قانونی ہے. دوسری طرف شہباز شریف صاحب کا ورژن, وہ کہہ رہے ہیں قیامت تک آپ ایک دھیلا جو ہے ایک پیسہ میرا ثابت نہیں کر سکتے کہ میں نے کرپشن کی ہے. تو انہوں نے یہ کب کہا میں نے کرپشن نہیں کیا؟ انہوں نے کہا آپ ثابت نہیں کر سکتے. اچھا ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک, گڈ ون. ہارون صاحب یہی جواب ہے بس آپ کا؟ میں کہہ رہا ہوں تھوڑا اور آگے بڑھ کے ذرا. اور کیا جواب یار, میری بات سنیں. کبھی دنیا میں کسی جمہوری ملک میں, کسی مہذب معاشرے میں, جمہوری نہ بھی ہو, مطلب پارلیمانی صدارتی جمہوریت نہ بھی ہو, چین میں اس طرح کا سسٹم نہیں ہے, ملائیشیا میں نہیں ہے, اور بہت سے ملکوں میں ایسی جمہوریت تو نہیں ہے جسے جو اس کی تعریف پہ پوری اترتی ہو. ان کا اپنے ماڈلز ہیں, مگر اس میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کا خاندان بینکوں سے قرضے لے رہا ہو, وزیر اعلیٰ بینکوں سے قرضے لے رہے ہوں, وزیر اعظم کے بیٹے بزنس کر رہے ہوں, وزیر اعلیٰ کے بیٹے بزنس کر رہے ہوں, وزیر اعظم کی دولت ملک سے باہر ہو, وزیر خزانہ نے ایفیڈیوٹ دیا ہو کہ جناب میں نے منی لانڈرنگ کیا ہے, اس کی منی ٹریل پکڑی گئی ہو. کبھی دنیا میں ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک وزیر اعظم اسمبلی میں کہے کہ میں حاضر ہوں احتساب کے لیے, اور اس کے بعد ٹی او آرز ہی نہ بن سکے؟ بھائی ٹی او آرز آپ کیا ہے, اس میں ساری اپوزیشن پارٹیوں نے مل کے بنائی ہیں, وہ ان کے مخالف بھی نہیں ہے. پیپلز پارٹی تو ان کے مخالف نہیں ہے, اور کئی پارٹیاں بھی نام نے آدھی اپوزیشن ہے نا بہت ساری. تو اچھا یہ بھی کبھی دنیا میں تماشا ہوا ہے
کہ آپ وزیر اعظم کا خاندان بزنس کرتا ہو، اس کے دوست بزنس کرتے ہوں، ان کو بلائج کیا جاتا ہو. ابھی 1 کروڑ روپے پنجاب بینک نے دیے ہیں کسی کو، ان کے ایک دوست کو، اور جو ایک میڈیا گروپ ہے 2 ارب روپے نیشنل بینک نے دیے ہیں. ہزاروں چیزیں ہیں، اور ان کے دباؤ کہتے ہیں جی ہم تو غلط بات کرتے ہی نہیں. بھئی شہباز شریف صاحب نے تو ٹی وی پہ کہا تھا 6 مہینے میں بجلی یہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے، پھر کہا 2 سال میں، پھر کہا 3 سال میں. لا تعداد آپ کے دعوے ہیں. یہ موٹر وے جو ہے لاہور سے پنڈی کا فاصلہ جو ہے یہ 438 کلومیٹر ہے. یہ موٹر وے 438 کی کیسے ہو گئی؟ کرپشن آپ کرتے ہی نہیں ہیں. بھائی کبھی حکمران خاندانوں نے بھی کاروبار کیا ہے، کبھی ایسا بھی ہوا ہے دنیا میں. اور یہ پاک صاحب بندے ہیں. ثابت کیا کرنا ہے جی؟ ثابت تو آپ یہ جو عدالتی نظام ہے اس میں یاد صادق ایک دفعہ فراڈ کر کے جیتا، میں کہہ رہا ہوں مجھے عدالت بلا لے، تو دوسری دفعہ پھر فراڈ کر کے جیتا، 20,000 جعلی ووٹ ثابت کرا. سماعت ہوگی تو تب ہے نا. کہہ رہے ہیں جی ڈے ٹو ڈے سماعت کریں. ڈے ٹو ڈے سماعت ہو، اور جو قومی مسائل ہیں ان کی ہونی چاہیے. یہ تو ذاتی تنقید ہے، عمران خان کے ذاتی الزامات ہیں. ممکن ہے فرض کیجئے کچھ غلط بھی ہو سکتے ہیں، یا چلیے سارے فرض کیجئے سارے غلط ہیں. اس کی تو ڈے ٹو ڈے سپریم کورٹ سماعت کرے. اور یہ میں نے ایک کیس بابر اعوان صاحب کے ذریعے میرے خلاف لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا تھا مجھے بلائے بغیر. اس میں جج کا قصور تو ظاہر نہیں تھا، نیچے عملے کا ہوگا، سمن بھیجے نہیں. تو میں نے کیا ان کے ذریعے کیس داخل کیا تھا. 5 سال ہو گئے مجھے تو وہاں کوئی بلاتا ہی نہیں ہے. تو یہ ہمارے تو کیس جو ہیں وہ زمین میں دفن ہو جائیں، اور ان کی ڈے ٹو ڈے سماعت کریں گے. انہیں سوٹ کرتا ہوگا کہ ثابت نہیں ہو سکتا. یہ ویسے انہوں نے کہا نہیں ہے کہ میں نے کرپشن نہیں کی. آپ نے اس پہ غور ہی نہیں کیا. اور سر اب کروں گا غور. اب آپ کے اور بابر اعوان صاحب کی گفتگو کے بعد ثابت نہیں ہو سکا. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کہا 1 پیسہ 1 دھیلا ویسے پروف نہیں ہو سکتا، اور آپ نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے نہیں کی. بالکل ٹھیک. افتخار صاحب اس نے میں نے نہیں کی. ٹھیک ہے سر. افتخار صاحب واٹس یور ٹیک آن دس ہول سینیریو؟ ہارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی وزیر اعلیٰ بزنس نہیں کرتا، منی لانڈرنگ پکڑی گئی، ایفیڈیوٹ پکڑے گئے، لیکن کوئی عدالت کوئی ان کو ٹرائل کرنے کو تیار نہیں ہے. واٹس یور ٹیک؟ جہاں تک منی لانڈرنگ کی بات ہے، اب ایک عدالت نے ان کو اس میں سے مبرہ ٹھہرا دیا ہے. اور عدالت کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو بیان تھا اسحاق ڈار کا وہ جبر کے ذریعے لیا گیا، دباؤ کے تحت لیا گیا. ان کو اپنی زندگی کا خطرہ تھا اور اس بنا پہ انہوں نے ایسے دستخط کیے تھے، تو اس کا لیے انہوں نے فیصلہ کروا لیا اپنے لیے. جہاں تک یہ رہا کہ جمہوری معاشرے میں تو یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے. جمہوری معاشرے میں ایسے ہی ہونا چاہیے کہ اگر وزیر اعلیٰ پہ الزام لگیں تو وہ آ کے کھل کے ان الزامات کا جواب دے. بڑا اچھا کیا انہوں نے الزامات کا جواب دیا کہ جو کچھ میرے بارے میں کہا گیا یہ درست نہیں ہے. اور انہوں نے پتہ نہیں کتنا جتنا الزام لگایا اتنے کا انہوں نے کہا کہ 26 ارب اور 55 کروڑ کا 26 ارب اور 55 کروڑ کا انہوں نے کہا کہ میں دعویٰ دائر کروں گا. میں تو چاہتا تھا آج ہی دعویٰ ہو جائے، سب کچھ کام شروع، لیکن میرے وکیلوں کو کہنا ہے کہ کم از کم 14 دن کا نوٹس دینا پڑتا ہے. اب 14 دن کے نوٹس کو آج سے ملا کے آگے دیکھ لیں، اور اگر ان کا مطالبہ عدالتوں نے مان لیا، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوئی تو دسمبر تک عمران خان صاحب تو فارغ ہیں. ان کے پاس تو 26 ارب روپے کہاں سے آئے گا؟ تو بالکل صحیح ہے. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ عمران خان فارغ ہو جائیں گے؟ اگر ڈے ٹو ڈے ہوئی تو بھائی 2 کیسوں کے بارے میں تو انہوں نے اگر ثابت کر دیا 2 کیسوں کے بارے میں تو آج یہ بھی آپ کو سی ایم صاحب نے کہہ دیا یار خدا کا خوف کرو، کیا کر رہے ہو؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کے بارے میں جانتے نہیں ہوں. وہ نیو اسلام آباد ایئرپورٹ تو پیپلز پارٹی کے دور میں شروع تھا. یہ بابر اعوان جواب دینا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں شروع ہوا تھا ہی نہیں ہوا تھا. اور ایک انہوں نے کہا کہ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی جو پاک ہے عرفہ کریم ٹاور کا، یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، تو پرویز الہی کے دور میں شروع ہوا تھا. تو 30 کروڑ روپے کی وہاں پہ ڈالی تھی آپ نے، اور 25 کروڑ کی ہم نے بڈ کینسل کی تھی. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جہاں پہ آپ نے کہا 11 بلین روپے کھا گئے اپنا شہباز شریف صاحب، 11 بلین روپے، انہوں نے کہا ہم نے تو اس کی بڈ ہی کینسل کر دی تھی. تو یار یہ 3 باتیں تو انہوں نے کہہ دی. جمہوریت یہی ہوتی ہے نا کہ آپ پہ الزام لگے، آپ عوام کے سامنے آ جائیں، آپ جلسہ عام میں اپنے آپ کو پیش کر دیں. اب جلسہ عام نہیں ہوتا. بابر صاحب کوئکلی آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ آپ کے دور میں یہ ہوا تھا بڈ، آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں؟ یہ نیو اسلام آباد ایئرپورٹ جو بینظیر بھٹو صاحبہ کے نام پہ 2012 میں یہ جو بجلی کا جس طرح سے ان کا دعویٰ تھا نا شہباز شریف صاحب کا، اس کا جواب دیا، اور جس طرح گڈ گورننس کا ان کا دعویٰ ہے، جس طرح سے ان کا دعویٰ
एक मिनट और देखो बेनिफिट ऑफ डाउट भी देना चाहिए। अभी आपने उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, उन्होंने कहा बिल्कुल मेरे अगर बस में होता मैं 6 महीने से पहले ले आता। मेरा बड़ा भाई भी मेरा मजाक उड़ाता है, यार ये तुम 6 महीने की बात क्यों करते थे, मैं तो कभी 6 महीने की बात नहीं करता, मैं तो 5 साल की बात करता हूँ। लेकिन उनका मेरी जज्बात है, मेरी ख्वाहिश थी, मेरी कोशिश थी, मेरी नहीं सर, उन्होंने बड़े वसूख से कहा था, इफ्तिखार साहब, उन्होंने बड़े वसूख से कहा था कि मैं तो वफाकी वजीर बन जाऊंगा बिजली और पानी का, मेरे पास ऐसा कुलिया है। यानी वोटर को ब्लफ किया उन्होंने ये कह के, ये तो झूठ हो गया सर, ये डिसीट नहीं, ये डिसीट है, ये पॉलिटिकल डिसीट है, ये तो डिसीट है, ये तो पॉलिटिकल डिसीट है। जी बाबर साहब, कामरान साहब, जी जनाब, मैं जवाब दे दूं, एलिगेशंस की जो डिटेल पहले में मैं क्यों बात जा कर रहा रहे हैं था, जी? आप लेट द कोर्ट डिसाइड। सुन लीजिए जी बाबर साहब, मैं जो बात कर रहा हूं वो ये है, पहली बात ये है कि इन्होंने जिस तरह से पिछले सारे इनके ट्रैक रिकॉर्ड के जो दावे, उसी तरह से ये बात भी उन्होंने झूठी कही है। मैं लफ्ज झूठ इस्तेमाल कर रहा हूं जानबूझ के, वो कि ये पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू हुआ था। ये जो है ये शौकत अजीज साहब के ज़माने में इस्लामाबाद एयरपोर्ट शुरू हुआ था और उसको फिर कैरी फॉरवर्ड किया गया, कितना किस ज़माने में, कितना किस ज़माने में हुआ, ये बात एक रिकॉर्ड के मुताबिक बिल्कुल गलत है। इसलिए अगर आपने इसका मीडिया ट्रायल में फैसला करना है तो बेनिफिट ऑफ डाउट यही होता है, फिर मुल्जिम को जाता है, मुद्दई को नहीं जाता। इनके मुकदमों में सारी जगह मुल्जिमों को, जो 302 के नामजद मुल्जिम हैं वो भी बैठे हुए हैं अपने रिपोर्टें आ गई में बैठे हुए, नवाज शहबाज शरीफ समेत और उनकी पूरी काबीना समेत वो सारे मुल्जिम बैठे हुए। बेनिफिट ऑफ डाउट यहाँ मुल्जिमों को नहीं जाता, यहाँ पे जाता है इनके मुकदमात में मुद्दई को। अच्छा, आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, मदर साहब के पास जाना। जी जी सर, जी आप बोलिए। जी हारून साहब, एक जुमले की वजाहत मैंने भी करनी है हजूर। सर, वो मैंने ये नहीं कहा कि जमहूरियत में वज़ीर आला को जवाब देने का हक नहीं, पूरा हक है 100%। मैंने ये कहा है कि जमहूरी निज़ाम में कहीं ऐसा भी होता है कि वज़ीर आज़म की दौलत मुल्क से बाहर और वो कारोबार करता हो। ठीक, ये आपका पॉइंट आ गया। मज़हर अब्बास साहब, सर ये आपने आज 2 बड़े वर्जन सुने। एक तरफ इमरान साहब का वर्जन जिन्होंने कमीशंस बताई हैं, 25 बिलियन की एक कमीशन खाई जावेद सादिक ने शहबाज शरीफ साहब के नाम पर मुबैना तौर पर, 5 बिलियन 150 बिलियन। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपको क्या लगता है, अपने तज़किये में पलड़ा किसका भारी लग रहा है, मॉरली और वैसे भी? मदर साहब देखें कामरान, सीधी सी बात है, ये जो एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस या एलिगेशंस या उनका डिनायल है, इसका अल्टीमेट फैसला तो अदालत ही करेगी। अगर जो भी फरीक अदालत में गया उसका अल्टीमेट फैसला, क्योंकि एलिगेशंस तो हमने बहुत देखी हैं, साल से देखी हैं, एलिगेशंस बहुत ज़्यादा लगी हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में जो आज इमरान खान साहब ने पेश किया है, उसका शहबाज शरीफ साहब ने जवाब दिया है, तो ज़ाहिर है मेरे सामने तो वो फैक्ट्स नहीं है। जब तक मैं फैक्ट्स नहीं देखूँ मैं कैसे उस पर ओपिनियन दे सकता हूँ। लेकिन जो उन्होंने पनामा वाली बात की है वो सबके सामने है। अब 1 नवंबर को इमरान खान खुद सुप्रीम कोर्ट गए हैं, जमात इस्लामी सुप्रीम कोर्ट गई है, शेख रशीद अहमद साहब सुप्रीम कोर्ट गए। तो पिटीशन फाइल करने का मतलब ये हुआ कि आपने खुद सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, आपने उसमें वो किया। और पहली हेयरिंग के बाद इमरान खान बड़े खुश बाहर आए हैं और उन्होंने ये कहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा वो किया जब सुप्रीम कोर्ट ने। अब 1 तारीख को क्या होगा उसे हमें देखना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली तो ये अदालतों में ही फैसले होंगे। देखिए, अगर आपने खुद सुप्रीम कोर्ट पे जाने का मतलब ये कि आप उस पर एतमाद कर रहे हैं, इसीलिए आप गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो मेरा ख्याल है इस चीज़ का फैसला जब आएगा तो उसमें एतजाज़ अहसन साहब का ख्याल है कि शायद पीटीआई ने बड़ा रिस्क लिया है जाकर, और उनके बकौल पीटीआई को नहीं जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अल्टीमेटली इस चीज़ में जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट का ही, सबको मैं मानूं या ना मानूं हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बाकी ये जो पर्टिकुलर जिस पे आज इमरान खान ने बात की है और उसका जवाब शहबाज शरीफ ने दिया है, हमारे यहाँ बदकिस्मती से कामरान डिफेमेशन लॉज इतने मुश्किल हैं, इनको इतना आसान होना चाहिए ताकि ये महज इल्ज़ामात जो हैं ये आधे इल्ज़ामात कम हो जाएं अगर हमारे कवानीन बेहतर हों डिफेमेशन लॉ के हवाले से। बिल्कुल सही। डिफेमेशन लॉ में मैंने एक आदमी के खिलाफ दावा किया हुआ है 5 करोड़ का, 2 साल हो गए हैं, अभी कुछ नहीं, अभी दूसरी पार्टी ने जवाब दावा नहीं दाखिल कराया। ये हारून रशीद साहब, ये जो रेट्रिक्स होते हैं, जैसे कि इससे पहले सिक्योरिटी रिस्क का नारा लगाया था नवाज शरीफ साहब ने बेनज़ीर भुट्टो साहबा के हवाले से, अब इमरान खान ने साहब ने नारा लगा दिया नवाज शरीफ साहब के हवाले से, ये सियासत को चमकाने की बात होती है या वाकई कोई एक हाइप क्रिएट की जा रही है 2 नवंबर से पहले, या वैसे ही प्राइम मिनिस्टर को मिलाइन करने के लिए? हारून साहब,
دیکھیں الزامات درست بھی ہوتے ہیں غلط بھی ہوتے ہیں. وہ ٹھیک کہا گیا کہ بھئی عدالتیں ہی اس کے فیصلے کر سکتی ہیں. عدالتوں کو اس قابل ہم بنانا نہیں چاہتے کہ وہ فیصلے کریں, کیونکہ اگر عدالتیں طاقتور ہو جائیں اور کوئکلی ڈیسیژن کر لیں گے, میں نے آپ کو یاد صادق کی کانسٹیچوئنسی کا حوالہ دیا, تو ظاہر ہے کہ ہاتھ پاؤں کھولے نہ ہو لوگوں کے جرم کرنے کے لیے. جرم خوف سے ختم ہوتا ہے, تفتیش سے ختم ہوتا ہے, اچھی پولیس اور اچھی عدالتوں سے ختم ہوتا ہے, اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. باقی عمران خان غصے میں ہیں اس وقت بہت, انہیں میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنے غصے پہ قابو پائیں اور احتیاط کے ساتھ بات کریں. سخت بات بے شک کہیں, مگر دلیل کے ساتھ کہیں, ثبوت کے ساتھ کہیں, اور لہجہ بھی اپنا شائستہ رکھیں. اس سے انہیں نقصان پہنچے گا, الٹیمیٹلی فائدہ نہیں ہوگا. اور یہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں, سیکورٹی رسک دیکھیے. اب آف دی ریکارڈ جب گفتگو ہوتی ہے, بعض لوگ تو آن دی ریکارڈ بھی کہتے ہیں, اور تنہا عمران خان نہیں کہتے, نواز شریف کا سیکورٹی رسک تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں. براہ راست نہ صحیح, یہ نہیں ہے کہ کوئی ان کے خلاف ثبوت موجود ہے. ان کی پالیسیاں جو وہ تو ملک کے دفاع کو نقصان پہنچا رہی ہیں, برباد کر کے رکھ دیا ملک کو. وزیر اعظم کاروبار کرتا ہے, اس کی اولاد کرتی ہے, اس کے دوست کرتے ہیں. چراغا تو اس کو بنا دیا, اور رسک ہوتا کیا ہے, ملک کو چراغا بنا دیا, اور رسک کیا ہوتا ہے. افتخار صاحب کہہ رہے ہیں جرم نہیں ہے یہ جو آپ گنوا رہے ہیں. یہ ہے کہ اگر جرم ہو نا کاروبار کرنا, تو اس کو نہیں کوئی جرم ہے ہی نہیں. جو نواز شریف کرے وہ تو جرم ہوتا ہی نہیں نا. نواز شریف نے وہ اپنا منہاج القرآن یونیورسٹی میں جو آدمی مار ڈالے وہ بھی جرم نہیں ہے. میں بالکل آ رہا ہوں آپ کے پاس. نواز شریف صاحب نے تو کبھی کوئی جرم کیا ہی نہیں, اور حکمران جتنے ہوتے ہیں وہ کوئی جرم کرتے نہیں. جرم تو میں کرتا ہوں, میں کاروبار کی بات کر رہا ہوں, آپ لوگ کرتے ہیں. افتخار صاحب کہہ رہے ہیں جی کاروبار کرنا کوئی جرم نہیں ہے. اگر نواز شریف صاحب نے کری ہے, دستور میں نہیں لکھا ہوا کہ نہیں کر سکتے. کرنا سنگین ترین جرم ہے ایک حکمران کا, سنگین ترین جرم ہے حکمران. بابر اعوان صاحب کہاں لکھا ہے یہ؟ لکھا کیا مجھے بتا. افتخار صاحب کہہ رہے ہیں کہاں لکھا ہے یہ؟ آئندہ میں احتیاط کروں گا اگر مجھے آپ آئینی طور پر بتا دو گے. جی آپ بابر صاحب. اچھا سنیں جی, دو باتیں. پہلے تو یہ میں ریکارڈ درست کر دوں کہ پہلے سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی نہیں, حکومت پاکستان گئی تھی. انہوں نے بڑی اس وقت بغلیں بجائی تھی اور کہا تھا یہ ہم نے خط لکھ دیا ہے, دیکھیے جی اب سپریم کورٹ جو کرے گا. اس لیے سپریم کورٹ کے پاس وہ میٹر جو حکومت نے بھیجا تھا وہ بھی پینڈنگ ہے, اور اس کے بعد پی ٹی آئی اور دوسری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بعد میں گئی ہیں سپریم کورٹ میں. ریکارڈ ذرا میں درست کرنا چاہتا ہوں. اچھا اب اس کے بعد یہ کہ کیا یہ جرم ہے یا نہیں ہے کہ کاروبار کرے وزیر اعظم کے بچے کاروبار کریں, اور وزیر اعظم کا پورا خاندان اور اس کے دوست جس طرح. اس کے بعد آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں ان کے بعد. اچھا جی بابر صاحب, میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ جرم ہے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے سیدھا. کاروبار ریاست اور ذاتی کاروبار اکٹھے نہیں چلائے جا سکتے. ایک دوسرا یہ ہے کہ وزیر اعظم کی اوتھ میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 91 سب آرٹیکل 5 جو شیڈیول 3 ہے اس کے مطابق جو اوتھ لیتا ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ میں بغیر کسی فیور, بغیر کسی فیئر, بغیر کسی انکلینیشن کے میں اپنے فرائض سر انجام دوں گا. جہاں اس کا ایک طرف اپنا کاروبار ہو, جیسے وہ پنجاب میں شوگر ملز کا فیصلہ ہے, کاروبار کے سامنے مجھے ریڑھی لگانے دے گا. فیصلہ کیا ہے جو شوگر ملز کا, جو سٹے کے باوجود وہ بنا رہے تھے نان پراپرٹی ایریا کے اندر جا کر نہیں سکتے تھے, وہ لکھا ہے کورٹ نے کہا ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ. میں آپ کو پانچ مقدمات, ایک نہیں 5 گنوا سکتا ہوں ایسے اور جس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اچھا اب جرم کس طرح کیا کہتے ہیں جی جرم, جس طرح انہوں نے کہا کہ ان کا تو کوئی بھی جرم نہیں ہے, جرم تو قوم مجرم ہے ساری کی ساری, ان کے علاوہ سارے مجرم ہو سکتے ہیں. جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ, ایک آدمی اگر ڈپٹی کمشنر ہو اور وہ اس کے اوپر یہ پابندی ہو, آپ دیکھیں نا انالوجی نکالتے ہیں لا سے, ڈپٹی کمشنر کے اوپر پابندی ہے, اے سی پہ پابندی ہے, ایس ایچ او پہ پابندی ہے, وفاقی سیکرٹری پہ پابندی ہے کہ وہ پارٹ ٹائم بھی بزنس نہیں کر سکتے, کوئی دوسرا کاروبار نہیں رکھ سکتے. اس لیے کیوں نہیں رکھ سکتے, وہ امور ریاست چلاتے ہیں, انہوں نے فیڈریشن چلانی ہے. وزیر اعظم کہے کہ جی پہلے یہ نہیں لکھا ہوا کہ جنگلے کا کاروبار ہو سکتا ہے یا نہیں, سریے کا ہو سکتا ہے اس کا کاروبار یا نہیں ہو سکتا, اسٹیل مل وہ لگا سکتا ہے یا نہیں لگا سکتا, وہ فلیٹ خرید سکتا ہے نہیں, مرغی اور انڈے کے ریٹ وہ نکال سکتا ہے یا نہیں نکال سکتا, شوگر کا کاروبار وہ کرے گا یا نہیں کر سکتا, دوست اس کے فرنٹ مین بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے. یہ تو پھر پاکستان کے جواب آیا ہے. افتخار صاحب آپ کو چل گیا پتا جواب جو انہوں نے دیا ہے, یہ ہے اصل بات, کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات. جی بالکل اس کی بات. مدر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے سر, آپ کہہ رہے تھے کچھ صحیح بات نہیں ہو رہی ایکچولی. دیکھیے پہلے تو میں نے اس میں کوئی ریکارڈ کی درستگی کی بات نہیں ہے. حکومت نے سپریم کورٹ کو, بابر اعوان صاحب کو میں چیلنج نہیں کر سکتا, وہ وکیل ہے, میں صحافی ہوں. حکومت نے سپریم کورٹ کو لکھا کمیشن بنانے کے لیے اس کے حوالے سے, اور انہوں نے اعتراض جو بھی سپریم کورٹ نے اس چیز کی جو انہوں نے گورنمنٹ نے پلی لی تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا یا اس کو ان کو واپس کر دیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت نہیں گئی, میں نے تو یہ کوسچن ہی نہیں, میں نے کہا پی ٹی آئی, جماعت اسلامی, شیخ رشید,
ان تینوں نے ایک پٹیشن فائل کی ہے نا مختلف اس میں، تو اس پٹیشن کا تو انتظار کریں گے نا، کیونکہ اور اسی حوالے سے بات کی تھی۔ دوسری بات میں ہارون رشید اور بابر احمد صاحب کی بات اس کے تو قابل سماعت ہونے کا فیصلہ ہی نہیں ہوا۔ جی کامران میں جواب دوں اس گا، کا تو یہ فیصلہ ہونا ہے کہ وہ سماعت کامران میں جواب دیتا ہوں۔ ضرور ہارون صاحب انتظار دیکھیے مینٹینیبلٹی پر تو بات ہوگی نا، اور گورنمنٹ نے اعتراض نہیں کیا۔ دوسرے میں ہارون رشید صاحب اور بابر احمد کی بات سے یہ صرف پرائم منسٹر کے لیے نہیں، ایون جو منسٹرز ہیں وہ اگر منسٹر بن جائیں تو اگر اسی کے منسٹر بنتے ہیں جس کا وہ کاروبار کریں، وہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں کرنا چاہیے، صحیح بات ہے، آ جاتا ہے۔ بالکل اگر کوئی لا منسٹر لا منسٹر ہے تو اس کو پریکٹس نہیں کرنی چاہیے، اگر وہ وکیل بھی ہے، وہ چیمبر کی پریکٹس کر سکتا ہے، کمپنی کو انٹرسٹ۔ تو یہ کس کی مثال دے رہے ہیں وہ آپ؟ چیمبر پریکٹس کر سکتا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی میں اتفاق کرتا ہوں، بابر احمد صاحب آپ نے پریکٹس کی کہنا چاہ رہے ہیں ان سے، اور میں یہ بھی جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں اتفاق کرتا ہوں ان سے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ منسٹر کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے اور جو سروس آف پاکستان کے لوگ ہیں ان کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اسی لیے جو ہی کوئی منسٹر بنتا ہے تو پاکستان بار کونسل اس کا لائسنس عارضی طور پہ سسپینڈ کر دیتی ہے۔ جب وہ استعفیٰ دیتا ہے، پبلک آفس کوئی بھی وہ ہولڈ کر رہا ہو جو پروفیٹیبل ہے اسمبلیوں کے علاوہ، تو وہ میں منسٹر تھا، میرا بھائی ایڈوائزر تھا، دونوں کے لائسنس سسپینڈ ہو گئے، میرا تو لائسنس کسی اور کیس میں بھی سسپینڈ ہو گیا تھا، وہ علیحدہ بات ہے۔ جو دوسری اصل بات ہے وہ شعر پڑھ دیا تھا آپ نے، کر رہے، اصل بات یہ ہے کہ کیا پاکستان میں کسی ادارے نے احتساب کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ کرنا سر، وہ نیب بنائی ہے ہم نے، یہ خوشخبری ہے یا دھمکی؟ نیب بنائی ہے، بابر صاحب وہ شعر تو سنا دیں جس میں سسپینڈ ہوئے تھے آپ دوسری دفعہ، نہیں نیب تو نوٹس بنی ہے ملا، نا، پتہ نہیں کیا نہ ہوا۔ اچھا صاحب سنجیدہ بات ہے، نیب آئینی طور پہ بنی ہے، نیب کا کام ہے کہ اعتراف کرے۔ میں ذرا بات مکمل کر لوں، جی کر لیں۔ میں بات کامران صاحب کر رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ یہ سنجیدہ بات یہ ہے، انتہائی سنجیدہ بات ہے کہ کیا پاکستان میں کسی نے احتساب کو ہاتھ لگانا ہے جن کے اوپر الزامات لگے ہوئے ہیں؟ اس وقت ہو یہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ 1857 کی جنگ آزادی سے شروع کر لیں، دوسرے بھائی صاحب کہتے ہیں اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ بھی بیچ میں شامل کر لیں، تیسرے کہتے ہیں زہیر الدین بابر جب آیا تھا کتنے نقصانات اس نے کیے ہیں وہ بھی شامل کر لیں۔ الزام سیدھا آپ کے خاندان کے اوپر آیا، پہلے آپ تو جواب دیں۔ بابر احمد صاحب آج میں بریک لے رہا ہوں لیکن آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں، پتہ ہی ہوگی آپ کو، گورنر اسٹیٹ بینک نے آج یہ کہہ دیا ہے کہ جناب آپ وسائل بھی دے دیں، لا میں امینڈمنٹ بھی کر دیں 47 کے بعد، لیکن 25 سال پیچھے کا ریکارڈ بھی موجود نہیں ہے بینکوں کے پاس ٹرانزیکشنز کا۔ ایک بریک لیتا ہوں جی، اس کے بعد واپس آتے ہیں اسی پروگرام میں۔ 20 نومبر کا مہینہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ میں ابھی پڑھ رہا تھا عارف نظامی صاحب کا کالم ہمارے اخبار میں چھپا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ باخبر حلقوں کے مطابق میاں نواز شریف نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے بارے میں اپنے قریب ترین مشیروں کی رائے کو یکسر مسترد کر دیا، بہت پہلے مسترد کر دیا تھا۔ تاہم وقت آ گیا کہ موجودہ بے یقینی کی فضا کو ختم کرنے کے لیے جنرل صاحب کے جانشین کا سینیورٹی کی بنیاد پر اعلان مزید وقت ضائع کیے بغیر کر دیا جائے، کیونکہ بہت سے لوگ اپنی سیاست چمکانے کے لیے جنرل راحیل شریف صاحب کے مستقبل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں افتخار صاحب، بھائی صاحب، آپ 2 نومبر سے پہلے لیجئے گا فیصلہ، پھر دیکھے گا جو بھی جس کی سینیورٹی آتی ہے، یہ پھر آپ کو پتہ لگے گا، پھر یہ ہوگا کہ وہ آپ کے دوست آصف زرداری صاحب بھی پاکستان آنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہ راحیل صاحب سے کچھ ناراضگی کی بنا پہ پاکستان سے باہر گئے، پھر جناب الطاف بھائی بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، اور ڈاکٹر عاصم بھی چھوڑ جائیں گے۔ I don't think so۔ آپ کیا چھوٹے چھوٹے انڈیویجولز کی بات کر رہے ہو؟ ایک طرف تم ریاست کی بات کر رہے ہو، اسٹیٹ سٹرکچر کی بات کرتے ہو، اور ایک طرف یہ بات کرتے ہو۔ دیکھو میری بات سنو، میں تو بڑا خوش ہوا جب شہباز شریف نے نومبر میں ہے سر، چھوڑ دیں، شہباز شریف نے نومبر آپ کا آج اڑا دیا، اچھا اڑا دیا آج۔ اب لوگ نومبر کی بجائے اسی بیس پہ چلے جائیں گے، اس نے غلط کہا، اس نے صحیح نہیں کہا۔ مظہر عباس صاحب کا تجزیہ آپ ایگری کرتے ہیں، ڈس ایگری کرتے ہیں کہ آرمی چیف کا وہ کہہ رہے ہیں جی فوراً اعلان کر دیں، مسئلہ ختم ہو جائے گا؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، آرمی چیف کا کیا تعلق ہے؟ میرا خیال ہے 2-4 روز، آج کیا تاریخ ہے سر؟ آج ہوگی 26 اکتوبر، 2-4 روز میں۔ جی مظہر صاحب پھر میں آؤں گا۔ جی مظہر صاحب، دیکھیں کامران، بالکل میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں آرمی چیف
کہ تقرر کو یا ایکسٹینشن کو کنٹروورسی کا حصہ بنانا چاہیے. ہم کنٹروورسی کا حصہ بنا نہیں رہے, آلریڈی ان کا ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اناؤنسمنٹ ہوگی, یہ میری بات کنٹروورسی سن نہیں ہے. لیں. او افتخار صاحب, آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں مجھے تو بات کر لینے دیں. سر آپ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ سر آنکھوں پہ, مجھے تو بات کر لینے دیں نا. دیکھیں وہ الٹیمیٹلی فیصلہ تو ہونا ہی ہے نا. دیکھیں 3 ہفتے پہلے تو آلریڈی اناؤنسمنٹ ہونا ہی ہے, اور اناؤنسمنٹ ہو جائے تو کوئی اس میں وہ نہیں ہے, کوئی بھی اناؤنسمنٹ ہو, اور اس میں کوئی نہ 12 اکتوبر ہونا چاہیے اور نہ 3 نومبر ہونا چاہیے. جو بھی 2 نومبر کو احتجاج عمران خان کا ہو, بھرپور احتجاج ہونا چاہیے. اگر احتجاج میں ظاہر ہے ان کی قوت ہے, بڑی قوت کا مظاہرہ کرنا چاہیے, سب چیزیں ہونی چاہیے. 1 نومبر کو سپریم کورٹ کی ہیئرنگ ہے, اس ہیئرنگ سے بھی بہت سی چیزیں کھل کر سامنے آ سکتی ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ یا ایکسٹینشن کو بالکل ایک نارمل انداز میں کرنا چاہیے. جو آپ کی بارڈر سچویشن ہے, ہمیں اس کو کنٹروورشل نہیں بنانا چاہیے. وہ تو خواجہ آصف نے خود ہی بنا دیا جب انہوں نے کہا کہ جو بارڈر میں انڈیا والے کر رہے ہیں وہی عمران خان اسلام آباد. خواجہ آصف نے غیر جماعتانہ ٹویٹ تھی, ایک منسٹر جو ہے, منسٹر لیول کا آدمی اور ڈیفنس منسٹر لیول کا آدمی جو ٹویٹ کر رہا ہے, اس پہ تو کوئی بات کرنے کو تیار نہیں. ہم نے کل کی تھی بات سر, عجیب بات ہے. دیکھیں جی, بات یہ ہے, سمپل بات ہے. یہ کھیل نومبر, آپ کا خیال ہے 2 نومبر کے بعد 3 نومبر جس طرح آپ نے کہا گا, بھائی سر 2018 کے الیکشنز بھی آئیں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ چیزیں جائیں گی اور آگے جائیں گی. اور اگر آج آئی ایم ایف کا آپ نے بیان پڑھا ہو تو اس میں 2 باتوں کی بڑی وضاحت سے بات کی گئی ہے. وہ ہے ٹرانسپیرنسی, اور وہ ہے پاناما کا بھی لفظ استعمال کر دیا اس پاگل آدمی نے. پتہ نہیں کیا کل کھلبلی مچی تھی پرسوں کے اخباروں میں, جو پاناما کر دے وہ پاگل ہو گئے. نہیں بات سنیں, خبر لگی تھی نواز شریف کے حق میں آئی ایم ایف کی, تو واہ 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 واہ, آج وہ تھپ تھوک نکل گئی. ہر چیز بڑی ریلیونٹ ہے. ٹھیک ہے ہارون صاحب 2 نومبر کو سر کیا ہوگا آپ کے خیال میں, نومبر میں کیا ہوگا؟ نہیں, یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہوگا, کیونکہ انسین فیکٹرز آ جاتے ہیں. یہ کوئی دعوے سے تو نہیں کہہ سکتا. آپ کے بھی تو بڑے پیر ہیں نا, آپ بھی پیروں کے پاس جاتے ہو. نہیں, تو پیر کو غیب کا علم جانتے ہیں, غیب کا علم تو اللہ جانتا ہے. اور پیروں کے پاس ہم پیشین گوئیوں کے لیے تھوڑی جاتے ہیں, کوئی نجومی تھوڑی ہوتے ہیں. تو پھر کس لیے جاتے ہیں؟ پہلی بات وہ پیر نہیں ہیں, وہ ایک اسکالر ہیں, اور ان کے پاس ہم جاتے ہیں کوئی پوچھنے کے لیے کہ بھائی کیا جو زندگی کے بارے میں بیسک سوالات ہیں, پیشین گوئیوں کے لیے تھوڑی جاتے ہیں. اور یہ کوئی کام ہے پیشین گوئیاں کرنا, کوئی کام ہے خطرناک ہے جمہوریت کے لیے. ہارون صاحب آپ کا تجزیہ سر. بابر اعوان صاحب, خطرناک نہیں, اگر معقول طریقے سے اگر بیہیو کریں دونوں, اور اب بھی وقت ہے کہ کوئی تیسرا آدمی بیچ میں پڑے, کچھ لوگ بات کریں اور کوئی ٹی او آرز طے ہو جائیں. اور اس میں جھگڑا کون سا ہے کہ عدالت اس کا فیصلہ کر دے. کرپشن کی نہیں انہوں نے تو وہ کیوں ٹی او آر بنایا؟ ہم نے آج ٹی او آر آپ کو دے دیا, ٹی او آر آپ کو دیا ہے. تو مجھے اکسا رہے ہیں نا, ہم نے آپ کو ٹی او آر دیا ہے. کرپشن ہی نہیں کی نواز شریف صاحب نے تو کیوں ٹی او آر بنایا؟ میری بات تو سنو افتخار صاحب, میری بات سنیں. اکسانے کے لیے کامران خود بڑا ٹاپ ایکسپرٹ ہے, اوپر سے افتخار صاحب موجود ہیں. او بھائی ہر چیز ٹھیک ہو سکتی ہے, بحث ہی ہو رہی ہے نا. سر میں حکومت کے حق میں بات کروں تب آپ کو اچھی نہیں لگتی, خلاف بات کروں تب اچھی نہیں لگتی. آپ کو خبر دیتا ہوں. جی بتائیے. اچھا ایک آپ کو خبر دیتا ہوں. خبر ایک کافی پاسبلٹی ہے کہ نواز شریف صاحب کوئی انیشیٹو لے لیں گے 2 نومبر سے پہلے, کوئی فارمولہ پیش کر دیں گے, اس پہ بات ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا نمبر 1 تو ظاہر ہے خبر ہے نا, لے رہے ہیں تو اچھی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میری جو ابھی تک تھوڑی بہت معلومات ہیں, چیف کا اعلان جو ہے وہ کچھ دن کے بعد ہوگا اور معمول کے مطابق ہونے چاہیے. اس کو کسی جھگڑے کا حصہ نہیں بنانا چاہیے. 2 نومبر یا نومبر کے مہینے کا حصہ نہ بنائیں. وہ آپ کتنا رسک فری سمجھتے ہیں؟ چیف ہوتا ہے نا, میری بات سنیں, چیف سٹنگ ڈک نہیں ہوتا, چیف آئی جی نہیں ہوتا, سٹنگ ڈک نہیں ہوتا. کوئی کسی کو خدا کا واسطہ. بابر اعوان صاحب سر یور ٹیک. اچھا دیکھیے جی میں 2-4 باتیں ہو گئی, میں شارٹ کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. ضرور. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سیاست کا کوئی ٹھیک طریقہ نہیں ہے کہ آپ
یہ ہم سمجھے کہ جی حکومت جو کہہ رہی ہے اور شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد یہ دھرنا گھر چلا جائے گا، یا کوئی 2 نومبر سے پہلے کوئی فیصلہ ہو جائے تو دھرنا گھر چلا جائے گا. دھرنے کی واپسی کا اور احتجاج کے خاتمے کا پاکستان میں ایک ہی راستہ ہے، جو نواز شریف صاحب یا استعفیٰ دیں یا وہ معطل ہو گئے. جس طرح جو ہارون رشید صاحب جو خبر دے رہے ہیں نا جی، میں اس خبر میں شریک ہو رہا ہوں یہ کہہ کے کہ یا وہ معطل ہوں یا استعفیٰ دیں، ہٹ جائیں گے منظر سے، تو تب یہ بات ختم ہوگی، اس سے نیچے نہیں ہوں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اقدام جو نواز شریف صاحب کرنے والے ہیں اس میں معطلی شامل ہے سندھ کے گورنر نے. جی بابر صاحب یہ کہہ رہے ہیں آپ، میں کلیئر کر دوں ذرا. میں نے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا. اس کا مطلب آپ سمجھ گئے، اور قوم ہم سے سیانی ہے وہ بھی سمجھ جائے گی. بالکل ٹھیک ہے جی. میں جو کہنا چاہتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت آج جو پریس کانفرنس کی ہے، اس پریس کانفرنس کا حشر وہی ہوگا جو گورنر سندھ کی پریس کانفرنس کا حشر ہوا ہے. شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ تھوڑے سے انگارے یہاں بھی ڈالو، انہوں نے اپنا دامن پیش کر دیا ہے. اب وہ سیاسی انگاروں سے نہیں بچ سکیں گے. پہلے وہ پیچھے چھپے ہوئے تھے، گڈ کاپ جو 2 بنے ہوئے تھے ان میں سے ایک شہباز شریف تھے. آج کے بعد وہ بات ختم ہو گئی ہے. اگلی بات یہ ہے کہ احتجاج کرنا عوام کا حق ہے. آپ کو یاد ہے میمو گیٹ پہ ایک آدمی نے کامران شاہد صاحب جیسا کالا کوٹ انتہائی خوبصورت، کامران شاہد جیسی انتہائی خوبصورت سفید شرٹ پہنی ہوئی تھی، وہ آدمی سپریم کورٹ چلا گیا تھا. میں نہیں جانتا کون تھا وہ آدمی. ظاہر ہے وہ سیاستدان نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے سیاستدان کو سپریم کورٹ جانا ہی نہیں چاہیے. جانا چاہیے تو پھر انتظار کرنا چاہیے. پھر یہ نہیں کہنا چاہیے میں آصف زرداری کے گلے میں رسا ڈالوں گا، اس کو میں فلانے چوک سے فلانے چوک تک گھسیٹوں گا، نہیں تو میرا نام بدل دینا. یہ تو ہوا ہی نہیں نا اس ملک میں، اس لیے تاریخ ہوتی تو میں یہ بیان کرتا. جس نے یہ رسے والی بات کی وہ نہیں سپریم کورٹ گیا تھا. ایشو ہے وہ یہ ہے، ایک ہی ایشو ہے، بھائی گئے تھے، ایک ہی ایشو ہے کامران شاہد جی بابر صاحب. اب میرا بھائی اس کا نام لے لے گا، میں نے نہیں لیا کسی کا نام. میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں، ذرا مجھے کرنے دیجئے جناب. اگلی بات یہ ہے کہ یہ احتجاج بالکل بھی سیاسی نہیں ہے، یہ عوام کا غم و غصہ ہے اس نظام کے خلاف جو 8.5 سال سے صرف اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے مہربانوں کو، اپنے انویسٹرز کو، اور جو ان کی ایک لنگریوں کی پوری ٹیم ہے اس کو نواز رہا ہے. پبلک کے پاس کچھ نہیں پہنچا. میں آپ کو کامران صاحب بتاتا ہوں، میں نام لینے لگا ہوں، سن لیجئے. ایم ایس سی بچے آئے ہیں آپ کے دفتر میں بھی اور میرے دفتر میں بھی. آپ پوچھ لیجئے اپنے دفتر سے جنہوں نے کہا ہے کہ ہمیں گارڈ رکھ لو. ایم ایس سی بچے گھوم رہے ہیں. سر بہت ٹریجڈی ہے یہ نظام ہے جس کو. لیکن آج آپ نے میرے کوٹ کو بڑا ہائی رینک کر دیا، پرائم منسٹر کوٹ بنا دیا. پین گیری کا پرائم منسٹر تو کم از کم بن سکتے ہیں پاکستان. بریک لوں گا جی ایک. آج کے پروگرام کے مین آف دا میچ ہے بابر اعوان صاحب. سب سے زیادہ انہوں نے ڈومینیٹ کیا ڈیبیٹ کو، باقیوں کو ٹائم اس حساب سے نہیں ملا. کل تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت.